وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی وہ آیت تلاوت کی جس آیت کو پڑھ کر، جس آیت کو سن کر ہم لوگوں نے رمضان کا استقبال کیا تھا۔ آج ہم رمضان کو الوداع کرنے جا رہے ہیں۔ 2 یا 3 دن میں ہم اس عظیم اور مبارک مہمان کو الوداع کرنے والے ہیں۔ رمضان کی یہی خصوصیت ہے کہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ایام معدودات، کہ رمضان کا مہینہ یہ عظیم مہمان چند دنوں کا مہمان ہوا کرتا ہے۔ تیزی کے ساتھ گزرنا اس کی صفت ہے، اس کی عادت ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے بڑے جوش کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ہم نے رمضان کا استقبال کیا، تو ہم رمضان کے آخری ایام میں گزار رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہر مسلمان کو رمضان کا استقبال جس جوش سے کیے تھے، اسی جذبے اور محنت سے اسے الوداع بھی کرنا چاہیے۔ جو محنت، جو کوشش ہم رمضان کے شروع کے دنوں میں بتائے تھے، وہی کوشش، وہی محنت، وہی جذبہ رمضان کے آخری ایام میں بھی ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے شروع میں ہم محنت کرنے لگیں، عبادات میں آگے بڑھنے لگیں،
اور رمضان کے آخری ایام میں ہم سست ہو جائیں، غافل ہو جائیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں، یا عید کی تیاری میں لگ جائیں اور عبادات میں اپنے آپ کو نہ لگائیں۔ ہماری شریعت نے اعمال کا اعتبار اختتام پر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، کہ کسی بھی مہینے کو، کسی بھی عمل کو آپ کس نیت کے ساتھ، کس صفت کے ساتھ آپ ختم کرتے ہیں، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ عبادات میں آگے بڑھا کرتے تھے، آپ کی معمولی عبادات میں اضافہ ہوا کرتا تھا، لیکن آخری 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کو اور زیادہ کیا کرتے تھے، عبادات کی جو مقدار تھی اس میں اور بہت زیادہ آگے بڑھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آخری دن آ جاتے تو عبادت میں محنت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے اور پوری رات عبادت میں جگا کرتے تھے اور گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کو بتلانے کے لیے کہ انسان رمضان کے آخری دن زیادہ عبادات میں، زیادہ نیکیوں میں، خیر اور نیک کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر ختم کریں، کیونکہ انسان کی عادت یہ ہے کہ انسان کسی بھی نیکی کے معاملے میں یا کسی بھی کام کے معاملے میں شروع میں جوش اور جذبہ دکھاتا ہے، اور جیسے ہی ایام گزرتے ہیں، دن گزرتے ہیں، وقت گزرتے جاتا ہے، انسان کے اندر ایک طرح سے سستی اور غفلت آ جاتی ہے۔ ہماری شریعت نہیں چاہتی کہ انسان جس جوش سے، جس جذبے کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتا ہے، اسی جذبے کے ساتھ، اسی محنت اور اسی کوشش کے ساتھ رمضان کو الوداع بھی کرنا چاہیے۔ رمضان کے اور 2 یا 3 بہاریں ہمارے سامنے ہیں، 2 یا 3 دن باقی ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ رمضان کا، شوال کا چاند نظر آئے تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ خوشی ہونی چاہیے کہ رب العالمین نے رمضان جیسی نعمت جو عطا کی، رمضان کا تحفہ جو مجھے عطا کیا، اس سے میں نے کما حقہ فائدہ اٹھایا۔ رمضان کے مہینے میں میں نے اتنے اچھے کام کیے کہ انشاءاللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو گیا ہوگا۔ یہ اطمینان ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ رمضان کے جانے پر، رمضان کے جیسے مبارک مہینے کے جانے پر ہر کسی کو افسوس ہوتا ہے، کیونکہ مومن جب اس سے بہترین اور نیکیوں کا موسم ختم ہوتا ہے تو اس پر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے اور افسوس کرتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں جو ہم نے عبادات کی اس پر ہمیں اطمینان حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر افسوس کیا، افسوس کا اظہار کیا جو آدمی رمضان پا کر اپنی مغفرت نہیں کرواتا، اللہ رب العزت کو راضی نہیں کرواتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان پر افسوس کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل، کہ اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائیں، دخل علیہ رمضان، کہ جو رمضان کے مہینے میں داخل ہوتا ہے، ثم انسلخ، اور رمضان کا مہینہ نکل جاتا ہے، فلم یغفر لہ، اور وہ اتنی اچھائیاں نہیں کرتا، نیکیوں میں آگے نہیں بڑھتا، کہ وہ انسان مغفرت اس کو لکھی نہیں جاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشتے نہیں۔ تو اس طرح ہر انسان کو بقیہ 3 یا 2 دن جو باقی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ جو بھی نیکی ہیں ہر نیکی میں آگے بڑھیں، تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، دعا و مناجات ہو، صدقہ و خیرات ہو، نماز، روزے، جتنی نیکیاں ہیں ہر نیکی میں آگے بڑھیں۔ شوال کا چاند نظر آئے تو ہمیں ایک اطمینان ہونا چاہیے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی، میرا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کیا۔ معزز حاضرین، رمضان کا مہینہ عبادات کا مہینہ تھا، روزوں کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ،
اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ تھا۔ ہمارے رب اور ہماری شریعت کس قدر بہترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اس موسم سے اور اس بہترین نیکیوں سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا لیں۔ اگر انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی کمی ہو یا اس سے کوئی غفلت ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کم کرنے کا بھی ہمارے لیے وسیلہ اور ذرائع بنائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے جیسے ہی ختم ہوتے ہیں عید کی سنتوں میں سے ایک سنت زکوٰۃ الفطر کو قرار دیا۔ زکوٰۃ الفطر کیوں دینا چاہیے؟ زکوٰۃ الفطر ہم فطرانہ کیوں ادا کرنا چاہیے؟ اس کی دو حکمتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی حکمت یہ کہ طہرۃ للصائم، روزے دار سے روزے کے اوقات میں رمضان میں بھول چوک کر یا کسی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فطرانے کے ذریعے اس غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کو جو نیکیاں ملیں، رمضان کا جو تحفہ اس کو ملے اسے مکمل طور پر مل جائیں۔ انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے سے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس سے کوئی خطا ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فطرانے کے ذریعے سے، زکوٰۃ الفطر کے ذریعے سے ہمارے ان گناہوں کو، ان کوتاہیوں کو، ان غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارا رب کتنا مہربان ہے، ہمارا رب کتنا کریم ہے کہ انسانوں کو نوازنے کے لیے، انسانوں کو عطا کرنے کے لیے اتنے راستے کھول دیے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ انسان اللہ کو راضی کرنا چاہے تو اس کے سامنے ہزاروں راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہزاروں راستے بنا دیے جن راستوں کو اختیار کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے کہ میری زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے گی، میری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلے گی، میں اللہ کو راضی کرنے والا بندہ بن کر جیوں گا، تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اتنے راستے فراہم کرتے ہیں، راستوں کو اس قدر آسان کر دیتے ہیں کہ انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کو پاک کیا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قد افلح، یہاں پر قد افلح من تزکا سے مراد وہ آدمی ہے جو آدمی شوال کا چاند دیکھ کر زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے نماز قائم کرتا ہے، یعنی عید کی نماز قائم کرنا۔ عمر بن عبدالعزیز قرآن کی اس آیت سے زکوٰۃ الفطر کے لیے دلیل لیا کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہر مسلمان مرد عورت، بچے بچیوں پر، یہاں تک کہ غلاموں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من التمر او صاعا من الشعیر علی المسلمین علی الحر والعبد۔ اللہ کے رسول کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو مسلمانوں پر واجب قرار دیا۔ کتنی مقدار میں ادا کرنی ہے؟ صاع من التمر، ایک سا یا ایک سا کھجور، ایک سا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عطا کرنے کا حکم دیا۔ ایک سا کی مقدار کتنی ہے؟ علماء کرام نے آج کے حساب سے، کلو کے حساب سے بتاتے ہیں کہ 2.25 کلو سے 2.5 کلو کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سا تھا، ناپنے کا جو آلہ تھا، اس کی مقدار 2.25 کلو تھا، 2.5 کلو ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو اپنی جانب سے، اور جو بھی سرپرست ہے، جو بھی والد ہیں،
اس کے ماتحت جو بھی آتے ہیں، بیوی، بچے، والدین، جن کی ذمہ داری اس پر ہے، تو اس آدمی کو رمضان کا آخری سورج جیسے ہی غروب ہو، شوال کا چاند جیسے ہی نظر آ جائے، زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا سب سے بہترین وقت عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے کا ہے۔ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کر کے آنا چاہیے۔ اور زکوٰۃ الفطر واجب کب ہوتی ہے؟ یہ واجب جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، شوال کا چاند جیسے ہی نظر آ جائے یا رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہو تو ہر مسلمان مرد عورت بچوں پر زکوٰۃ الفطر فطرانہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر عید سے 1 یا 2 دن پہلے کو دینے کو بھی زیادہ مناسب سمجھا کرتے تھے۔ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ رمضان کے آخری دنوں میں عید سے 2 یا 1 دن پہلے اپنے گھر والوں کی طرف سے وہ زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے تاکہ جو ضرورت مند ہیں ان تک ضرورت پہنچ جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کا جو مقصد بتایا وہ یہ کہ روزے دار سے جو غلطی ہو گئی اس سے پاکی، اور دوسرا مقصد طعمةً للمساکین، غریب، محتاج اور جو نادار ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، ان کے لیے غذا کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اور ہماری شریعت چاہتی ہے کہ اس خوشی کے دن میں کوئی بھی انسان غم میں نہ رہے، کوئی بھی انسان بھوکا نہ رہے، کوئی بھی انسان مانگنے والا نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کی خوشی کے لیے سامان فراہم کیے ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کے سامان ہیں وہ اس کا استعمال کرے گا، جس کے پاس نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ الفطر کے ذریعے ان کا سامان کر دیا، تاکہ یہ عید کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن سارے لوگ خوشیوں کے ساتھ زندگی گزاریں، خوشی کے ساتھ یہ دن گزاریں، ہماری شریعت یہی چاہتی ہے۔ زکوٰۃ الفطر میں کیا ادا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مدینے میں اس وقت جو عام غذا تھی، جن چیزوں کو وہ غذا کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، ان میں سے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول ادا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہماری جو عام غذا ہے، زیادہ ہم جسے کھاتے ہیں، چاول یا گیہوں جو زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں سے دینا چاہیے۔ جو غلہ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اس میں سے 2.5 کلو کسی مسکین یا محتاج کو دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ جس طرح زکوٰۃ کے معاملے میں ہم پیسے نکالتے ہیں، کسی کے پاس سونا ہو تو سونے کی مقدار نکال کر ہم پیسے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی پیسے کی شکل میں دینا جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سکوں کے طور پر، پیسوں کے طور پر جو چیزیں استعمال کی جاتی تھی، اس کے رہنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اور غلہ عطا کیا ہے۔ تو اسی لیے احتیاط اور راجع یہی ہے کہ انسان غلہ دیں۔ اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے کھانے یا چاول دینے کی وجہ سے کسی کی ضرورت مکمل نہیں ہوتی ہے، یا کسی فقیر کے پاس غلے کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو شریعت کبھی یہ منع نہیں کرتی کہ وہ عام صدقے کے ذریعے اس کو مدد کریں۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ چاول دینے سے یا گیہوں دینے سے یا جو بھی چیز آپ غلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ دینے سے فقیر کی ضرورت مکمل نہیں ہوتی ہے، تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ غلہ دیں، غلہ دے دیں، اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ اس کے باوجود اس کی ضرورت مکمل نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کی ضرورت مکمل کرنے کے لیے کچھ رقم دے سکتے ہیں۔ شریعت اس سے منع نہیں کرتی، اسی لیے آپ غلہ دے کر اپنا فرض ادا کر دیں، اور مزید ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ صدقے کے طور پر، تحفے کے طور پر، اور اس کی خیر خواہی چاہتے ہوئے کچھ اسے رقم کی شکل میں مدد کرنا چاہتے ہیں، اس سے شریعت منع نہیں کرتی۔ تو اسی لیے زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے یہ چند اہم احکامات تھے۔ زکوٰۃ الفطر جب ہم کہتے ہیں کہ غلہ دینا چاہیے تو کیا انسان کسی کو وکیل بنا سکتا ہے؟ وکیل کے معنی یہ ہے کہ آپ مصروف ہیں، آپ غریبوں تک پہنچ نہیں سکتے، آپ مسکینوں تک پہنچ نہیں سکتے، آپ کے پاس کام ہے، آپ اپنی جیب سے رقم اٹھا کر
جو غلہ تیار کرنے والے ہیں، جو اس طرح کٹس تیار کرنے والے ہیں، ان کو رقم دے دیں اور کہیں کہ میں تمہیں وکیل بناتا ہوں، میری طرف سے تم ادا کر دو۔ وکیل کا معنی یہ ہے کہ جو مجھ پر واجب تھا میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، میری طرف سے تم ادا کر دو۔ زکوٰۃ الفطر میں وکیل اگر کسی کو بنا دیتے ہیں کہ آپ کسی کو رقم دے دیں اور کہیں کہ اس رقم سے غریبوں کی جو ضرورت ہے غلے کی شکل میں جو بھی ضروریات ہیں وہ خرید کر دے دینے کا حکم دیں، تو اس کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے یہ چند اہم احکامات تھے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جائیں تو زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے ہر کسی کو حرکت میں آنا ہے اور عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے۔ اب ہمارے سامنے عید کا دن بھی آنے والا ہے، بڑی خوشیوں والا دن۔ شریعت میں اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نماز کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ عید کا دن یہ خوشیوں کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو دنیا ہی میں کچھ مسرت اور خوشیاں دینا چاہتے ہیں جو اس کی عبادت میں زندگی رمضان کا مہینہ گزار چکے ہیں۔ عید کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم رمضان کے مہینے کو مکمل کرو۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی مکمل ہو جائے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، رمضان کا جو تحفہ آپ کو ملا ہے، رمضان کے مہینے میں روزے، صلاۃ، قیام اللیل، نیکیوں میں جو آگے بڑھنے کا جو موقع ملا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کبریائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے آپ کو جو ہدایت دی، اللہ رب العزت نے آپ کو نیکیوں میں بڑھنے کی جو توفیق دی، اس توفیق پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ عید کا چاند جیسے ہی نظر آ جائے تو عید کی نماز تک ایک اہم سنت یہ ہے کہ انسان تکبیرات زیادہ سے زیادہ کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چاند نظر آنے کے بعد سے زیادہ نماز تک کثرت سے اس ذکر کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور بعض صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، عید کی نماز تک بلند آواز سے تکبیر بلند کرنا چاہیے۔ یہ عید کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے۔ عید کے دن کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت، عید نماز کو آتے ہوئے غسل کر کے آنا چاہیے۔ عید کے دن غسل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن عیدین میں غسل کر کے، اور جو اچھے کپڑے ہوا کرتے ہیں، نئے کپڑے پہننا ہی ضروری نہیں، جو آپ کے پاس جو اچھے ہوں، خوبصورت کپڑے ہوں، اس کو پہن کر نماز کے لیے حاضر ہونا چاہیے۔ عید کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، 2 رکعات یہ پڑھی جاتی ہے، اس کی خاص صفت آپ جانتے ہیں۔ نماز کو آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ عید الفطر میں آپ کچھ کھا کر آیا کرتے تھے، کیونکہ عام دنوں میں رمضان میں ہم سحری کے بعد کچھ کھاتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید الفطر میں یہ سنت سکھائی کہ جب ہم عیدگاہ آئیں یا نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئیں عید کی نماز کے لیے، تو آتے ہوئے کچھ کھا کر آنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجور کھایا کرتے تھے۔ طاق عدد یعنی 1 یا 3 عدد میں کھجور کھا کر اللہ کے رسول عیدگاہ آیا کرتے تھے۔ عید کے معاملے میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جس راستے سے آپ آتے ہیں واپسی میں راستہ بدل لیا کرتے تھے، واپسی میں راستہ بدل کر جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ عید کا دن ہماری خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ اس دن شریعت نے ہمیں خوشی منانے اور اظہار خوشی کی اجازت دی ہے۔ ایسے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ عید کے دن ہر وہ کام جائز ہے جس سے انسان اظہار خوشی کر سکتا ہے، شرط یہ کہ اسلام کی کوئی مخالفت نہ ہو۔ آپ اسلام خوشی کے معنی میں ایسی چیزیں استعمال کرنے لگے جسے اسلام نے منع کیا ہو،
آپ خوشی کے نام پر اللہ کو ناراض کرنے والے چیزوں کو کرنے لگے، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، خوشی بانٹنا، دعا دینا، یہ ساری چیزیں جائز ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی انسان عید کی نماز کے بعد عید کی خوشی کے موقع پر کسی سے معانقہ کرتا ہے، گلے ملتا ہے تو جائز ہے، کسی سے مصافحہ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں، یا ہم جس ماحول میں جیتے ہیں وہاں ہم لوگ خوشی کے موقع پر گلے ملتے ہیں، تو عید بھی ایک خوشی ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی انسان گلے ملتا ہے تو یہ جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، ہم عرف کے اعتبار سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرف کا اعتبار کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہم خوشی کے اظہار کے لیے جو طریقے جو اسلام میں منع نہیں ہیں اسے اختیار کرنا جائز ہے۔ تو عید کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ عید کی نماز بڑی اہم نماز ہے، سال میں ایک ہی مرتبہ پڑھی جانے والی نماز ہے، اسی لیے عید کی نماز کو وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر بعض لوگ جمعے میں تاخیر سے پہنچتے ہیں، اس کے باوجود انہیں نماز مل جاتی ہیں، لیکن عید میں معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ عید میں پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ اگر ہم تاخیر سے پہنچیں گے تو نماز چھوٹ جائے گی، نماز چھوٹ جائے تو وہ نماز جو سال میں ایک مرتبہ جس کا موقع ملتا ہے اسے گنوانا مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے عید کی تیاری پہلے سے کر لیں اور عید کی نماز میں حاضر ہونے کے لیے وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کریں، اور یہ وقت تکبیر کا وقت ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر کثرت سے یا عیدگاہ میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اور اس احساس سے آنا چاہیے کہ پروردگار نے مجھے رمضان کے مہینے میں بڑی توفیق دی، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا موقع دیا، نماز کی پابندی کا موقع دیا، روزے کا موقع دیا۔ یہ ساری باتیں اللہ کی توفیق سے ہی ہے، انسان اب چاہ کر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کی توفیق۔ اللہ رب العزت جب تک اس کو ہدایت نہ دے کوئی انسان نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہمارے پاس پایا جاتا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور عید جیسے ہی ہم گزار لیں، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم نے جو بھی نیکیاں کی ان نیکیوں کو اللہ کے دربار میں قبول کرانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید نے مؤمنوں کی، اللہ کے خاص بندوں کی ایک اہم علامت یہ بتائی ہے کہ وہ جو بھی نیکی انجام دیتے ہیں، نیکی کے بعد اس نیکی کی قبولیت کی فکر ان کے دلوں میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ہمارے صحابہ اور سلف کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کیا کرتے، جو محنتیں، جو نیکیاں کرتے، ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے 6 مہینے تک وہ دعا کیا کرتے کہ پروردگار میری نیکیوں کو قبول کر لیں، پروردگار میرے روزے کو قبول کر لیں۔ تو رمضان کے بعد ہمیں اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے بار بار، اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعاؤں میں اس بات کو ضرور رکھیں کہ پروردگار رمضان کے مہینے میں میں نے جو بھی عبادتیں کی ان عبادتوں کو تو قبول کر لیں۔ قبولیت دعا کی فکر کس قدر اہم ہے، اس بات سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے، خلیل جنہوں کہا گیا کہ اللہ کے بالکل قریبی دوست جنہیں کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حکم بھی اللہ تعالیٰ کا تھا اور بنانے والے بھی اللہ کے خاص اور خلیل ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوا تھا، حکم کی تعمیل کے بعد دونوں کو، ابراہیم اور اسماعیل کو جس بات کی فکر ہوتی ہے وہ یہی کہ اس بات اللہ کے حکم سے جو ہم نے عبادت انجام دی، کعبے کی ہم نے تعمیر کی، دونوں دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار تیرے حکم سے ہم نے یہ گھر تو بنا دیا، اب تیرا کام یہ ہے کہ تو اس گھر کو قبول کر لے۔ ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم لوگوں نے روزہ رکھا، بڑی بڑی نیکیاں انجام دیں، یہ ساری باتیں اللہ کی توفیق سے ہیں، لیکن ہمیں قبولیت کے تعلق سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ
متقی لوگوں کے نیکیوں ہی کو قبول کرتے ہیں۔ ایسے میں قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ سورۃ المؤمنون کی وہ آیتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ وہ لوگ جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دیں، ان نعمتوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کے بعد ان کے دل کی حالت، یعنی صدقہ و خیرات کے بعد ان کی دلوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقلوبهم وجلہ، ان کے دل کپ کپاتے ہیں، ان کے دل ڈر کی وجہ سے کپ کپاتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ اللہ کے رسول، یہ لوگ کون ہیں جن کے دل کپ کپاتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں؟ چوری کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے ان کے دل کپ کپاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں اس میں جن کے دل کپ کپاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑی چیز رمضان کے بعد ابھی سے ہمیں جو کرنی ہے کہ ہمیں بار بار ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ پروردگار تیری توفیق سے، تیری ہدایت سے، تیرا احسان تھا کہ ہم نے نیکیاں کی، ہم نے صدقہ و خیرات کیے، ہم نے قیام کیے، تہجد پڑھا، سب کچھ کیا، یہ تیری توفیق اور تیرا احسان ہے۔ اب تیرا ہی کام یہ بھی ہے کہ تو ان عبادتوں کو قبول کر لے۔ عبادتوں کو قبول کرنا بھی تیرا کام ہے۔ قبولیت کے تعلق سے ہمیں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ہم نیکیاں بھی کرتے جائیں گے، محنت بھی کرتے جائیں گے، کوششیں بھی کرتے جائیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو یہ ہم میں سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، قبولیت کے تعلق سے فکر کرنی چاہیے۔ آخری ایک پیغام، ہم نے رمضان کا مہینہ گزار دیا، ابھی 2 یا 3 دن اس کے بہاریں باقی ہیں۔ ایسے میں ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے، جائزہ لینا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم نے رمضان سے کیا حاصل کیا، رمضان سے ہم نے کیا سیکھا۔ رمضان جسے لوگوں نے، علماء نے مدرسہ کہا، اسکول کہا، جس طرح ایک بچہ اسکول جا کر سیکھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آیا، رمضان کا مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھایا، یہ دیکھنا چاہیے۔ ہر کوئی اکیلے میں، تنہائی میں سوچے کہ رمضان کے مہینے سے میں نے کیا فائدہ حاصل کیا، رمضان کے مہینے نے مجھے کیا سکھایا۔ سب سے بڑا فائدہ جو ہم میں سے ہر کوئی محسوس کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ جیسے ہی داخل ہوا، ہر ایک اپنے دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک طرح سے سکون اور اطمینان کے ساتھ دن گزرتے ہیں، خوشی کے ساتھ، کوئی فکر نہیں، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ ہر کوئی اس بات کے انتظار میں ہوتا ہے، فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو اسے ظہر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا انتظار، ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تو عصر کا انتظار، عصر سے فارغ ہوئے تو مغرب کا انتظار، مغرب سے فارغ ہوئے تو عشاء اور تراویح کا انتظار ہر انسان کو ہوتا ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر زندگی اللہ کی بندگی میں گزار دیں، اگر کوئی انسان اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنی زندگی گزار دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اسے ایسے سکون، راحت والی زندگی عطا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ زندگی گزارنے میں ایک مزہ اس کو ملنے لگتا ہے۔ عام طور پر لوگ شکایت کرتے ہیں، پریشانی کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی پریشانیاں ہیں، تجارت صحیح نہیں چل رہی ہے، ہمیں بیماری، بڑی شکایتیں عام طور پر کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں عام طور پر ہر کوئی خوشی، سکون اور راحت محسوس کرتا ہے۔ تو لازمی طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہماری پریشانی ہے اس کے علاج نماز میں ہے، اس کے علاج اللہ کی بندگی میں ہے، اس کا علاج اللہ کو راضی کرنے میں۔ جو انسان اللہ کو راضی کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں ایسی نعمتوں سے نوازتے ہیں جن نعمتوں پر بڑے بڑے بادشاہ رشک کرنے لگتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک اور ولی صفت لوگ جس نعمت میں پلتے ہیں، جس راحت و سکون میں زندگی گزارتے ہیں، ایمان کا جو ذوق اسے انہیں ملتا ہے، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس جو انہیں ملتی ہیں، اگر اسے
یہ جو بادشاہ لوگ، مالدار لوگ، جو جن کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، انہیں یہ لوگ محسوس کر لیں، جان لیں، تو وہ لوگ ہم پر تلواروں سے لڑنے لگیں گے اور ہمارے اس سکون اور حلاوت اور مٹھاس کو چھیننے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر ہم سکون چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، ایمانی حلاوت اور مٹھاس چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنا، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنا۔ جس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ رب العزت اس کی زندگی اور آخرت کامیاب کر دیں گے۔ جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں ڈھال لیا، اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ ہم نے رمضان سے بہت کچھ سیکھا، رمضان ہمیں بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے، تو اس سے ہم سبق حاصل کریں، اللہ کو راضی کرنے کے طریقوں کو جانیں، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ معلوم کریں، اور جس طرح ہم نے رمضان میں پابندی کی، رمضان میں جس طرح اہتمام کیا، وہی اہتمام رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان ہمیں سکھا کے جائے، جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہو اور ہم رمضان کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمانی کو بھی بھول جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو بقیہ جو 2 یا 3 دن باقی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اس کو راضی کرنے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار رمضان کے مہینے میں ہم نے جو بھی عبادتیں انجام دی انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی کو نیکیوں میں، بندگیوں میں، اچھائیوں میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائے۔ جب تک زندگی عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی زندگی عطا فرمائے۔ جب خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید پر ہو۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔